اچھا، اب اگلا سوال میں آپ سے ہی کروں گا عمران صاحب. اگلا سوال یہ ہے کہ آج اگر دیکھا جائے تو مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریسرچ میں بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور دور حاضر کی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے انفارمیشن کے حوالے سے ہو، یا چاہے موبائل فون ٹیکنالوجی ہو، یا چاہے جدید ہتھیاروں کی بات کریں، تو وہ بھی اغیار کی مرہون منت ہے، انہی سے ہمیں خریدنے پڑتی ہیں یہ ساری چیزیں. اور یہی وجہ ہے کہ حماس کے جو داغے گئے میزائل تھے زیادہ تر، یا راکٹس تھے، اور ان کو اسرائیل کی جانب سے انٹرسپٹ کر لیا گیا. زیادہ تر راکٹ تو ان کو لگے ہی نہیں، تو دے ور کوائٹ سیف. تو اپنے سروائیول کے لیے ان امور میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا، ان پہ توجہ دینا کتنا ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ مجید نے بھی یہ بات بیان کی، سورہ انفال میں بات آئی ہے جب غزوہ بدر کا مارکا پیش تھا تو جو بھی تیاری ہو رہی تھی، اور بعد میں بھی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات آئی ہیں، جو بھی غلطیاں تھیں ان کو پن پوائنٹ کیا گیا، تو اس میں بھی یہ بات بیان کی گئی کہ تم اپنی قوت کو مجتمع رکھو، اپنی قوت کو جمع کرو، اور یہ کہ اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کسی درجے میں بھی ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو اس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اوپر لے کر جانا، اور جو بھی جدید اس کے ذرائع ہیں، اور یعنی جو کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے یہ تو ضرور کرنا چاہیے. لیکن عام طور پر جو غلط فہمی ہو جاتی ہے وہ یہ کہ کل کا کل بھروسہ اور اعتماد جو ہے وہ اس پر ہو جاتا ہے. علامہ اقبال نے تو یہ بات کہی تھی کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا. اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تو ہمارا توکل، اعتماد، بھروسہ، یقین یہ اس ٹیکنالوجی پر نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ذریعہ ہے. فتح، نصرت، مدد وہ اللہ تعالیٰ نے کرنی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ غیب سے بھی فرماتے ہیں. اور یہ کہ اس کا ذریعہ اگر کسی وہ دور میں وہ گھوڑے تھے اور خچر تھے اور اونٹ تھے اور نیزے تھے اور تلواریں تھیں، آج اگر دنیا نے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ترقی کی ہے تو اس کو ایڈاپٹ کرنے میں اور اسے آگے سے آگے بڑھنے میں اور اس ٹیکنالوجی کو امپروو کرنے میں کوئی لیت و لال سے کام نہیں لینا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. لیکن توکل، بھروسہ، اعتماد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. یہ اسباب بھی بعض اوقات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی تو ہی ہم اس کو استعمال کرنے کی طاقت میں ہوں گے، ورنہ یہ کہ ہمارے پاس ایٹم بم جیسی ایک بڑی زبردست قسم کی صلاحیت ہے، لیکن بہرحال یہ کہ دنیا میں حیثیت ہماری یہ ہے کہ ہم سے کوئی ہمارے گھر کے بارے میں بھی رائے پوچھنا جو ہے وہ پوچھنا نہیں چاہتا، بلکہ کوئی اور ہی بارو باری وہ معاملات طے کر دیا کرتا ہے.